बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और राजा बशार साहब सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से आइनी तरामीम के हवाले से जो मामला था अब वो ठप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो साथ साथ आइनी तरामीम से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान बार कौंसल के 6 मेंबरान की जानिब से रुजू किया गया है, दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट में नंबर गेम के हवाले से जो दावे थे, मौलाना फजल रहमान साहब की नज़रों का महवर किस तरह बने हुए हैं, मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जा रहा है, और फिर अदलिया को तकसीम करने की जो प्लानिंग की जा रही है चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर, और फिर जो आइनी अदालत के क़याम के हवाले से राजा बशार साहब ये बताएगा कि सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, पाकिस्तान बार कौंसल के 6 मेंबरान ने ये दरख्वास्त दायर की है। इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी इसमें शामिल हैं। मुनीर काकड़ साहब भी शामिल है। बहुत सारे हैं, इसमें वो नाम भी मैं रख दूँगा। लेकिन ये दरख्वास्त में क्या कहा गया है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्या इस्तदा की गई है, क्योंकि अभी तो आइनी तरामीम हुई भी नहीं, क़ब्ल अज़ वक़्त ये दरख्वास्त आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार स्टोरी साहब। ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 सीनियर तरीन जो वकला हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, ये दरख्वास्त मैं समझता हूँ कि ये जो मुजवज़ा आइनी तरामीम लाने से कब अभी तक सॉलिड कोई चीज़ तो वो नहीं आई ना। एक मसौदा, एक ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहा है, वो आपके पास भी है, वो सबके पास है। उसको बुनियाद बनाकर तो उसमें कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको रोक दे। अगर वो इस तरह का कोई हो भी जाता है तो सदर पाकिस्तान पर दस्तखत न करे, वो इसको रोक दे। मैं समझता हूँ कि ये दरख्वास्त इब्रार साहब ये जूल है, ये नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, सॉलिड बुनियादों पर अगर आप कर दे, आपके पास कोई वैलिड किस्म के पॉइंट थे, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के बारे में कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें ये चीज़ें ली जाएंगी कि अभी तक मखसूस नशस्तों की जो नशस्तें जो तकसीम नहीं हुई, हाँ, हमें क्यों नहीं उनकी दी? बुनियाद पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेनेट का इब्रार स्टोरी साहब हौस नामुकम्मल है, उसको बुनियाद बनाकर वो दरख्वास्त दायर करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो दरख्वास्त उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है बजाय इसके ये जो दायर की गई। इसमें तो स्टोरी साहब यही कहा गया ना कि सदर पाकिस्तान को कहा कि इस्तदा की कि वो दरख्वास्त से अदालत हुक्म दे जी के उन्हें। यार ये चीज़ मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इमरान खान के, तो अदालत ने पूछा कि भाई कोई चीज़ सामने नहीं है तो फिर अटॉर्नी जनरल को भी क़ब्ल बुलाकर अज़ वक़्त पूछा, नहीं करना कबल चाहिए था वक्त नहीं वैसे। करना चाहिए। तो अदालत ने कहा जी कि हम इसको आगे लेकर, हमारे पास आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आज ही उस हाँ, कोई अदालत ने एक्ट कहा। हुआ ही नहीं, आप जो है ना हाँ, एडवांस में आ गए। एक्ट नहीं हुआ तो फिर आप हमारे पास एडवांस, ये ऐसा ही है। अगर ये दरख्वास्त लग भी जाती है तो मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, मैं समझता हूँ कि अदालत के कि अभी तक वो तरामीम आई नहीं है, वो कोई चीज़ है नहीं, तो आपने किस बुनियाद पर ये दरख्वास्त बिल्कुल, एक जो है ड्राफ्ट वो। जो इस वक़्त हाँ, गर्दिश कर रहा है, वो भी ज़राए से ये ड्राफ्ट चल रहा है और वो भी कन्फर्म नहीं है, वाक़ई ये हाँ, ड्राफ्ट हाँ, वही वो है, तो नहीं है। कन्फर्मेशन ही है कि वो ये भी उसका उस हवाले से कि वो दरख्वास्त वो वही ड्राफ्ट है या कोई और ड्राफ्ट है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने जो है ना वो की है। मेरे ख्याल में जब अदालत के सामने ये मामला टेकअप होगा तो अदालत कहेगी कि हम इससे आगे नहीं जा सकते जी, और अटॉर्नी जनरल से पूछा भी तो अटॉर्नी जनरल अगर वहाँ कह दे कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? हुँ। फिर तो अदालत उसको तो खारिज कर देगी ना। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनातियाँ जिस तरह एक रवायत है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होती हैं, जो अभी तरामीम सामने आई है उसमें तो 5 जजेस का पैनल होगा और उसके को हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म उसको सिलेक्ट करेंगे और किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो इससे आप क्या ये नहीं समझते हैं कि ये अदलिया में तक़सीम होगी, अदलिया में एक लॉबिंग शुरू होगी, अदलिया सियासी जमातों की या हुकूमतों की सलूटकारी करेगी? देखिए, एक 90 की दहाई में जो एक फ़ैसला है, बड़ा मशहूर फ़ैसला है, उस फ़ैसले का नाम मेरे ज़हन से स्किप कर गया, जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से था, अल जिहाद के अलजाद ट्रस्ट केस था। उससे उस फ़ैसले के बारे में यही कहा जाता है कि ये जजेस की, चीफ जस्टिस के जजेस की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला है। उस फ़ैसले को उसी नाम से याद किया जाता है। वो एक चीज़ जो है ना, वो पैरामीटर सेट हो गए थे तय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही जज बनेगा जो मोस्ट सीनियर थे, और ये उस वक़्त से लेकर हो रहा था। और अभी जो आपने बात की ना कि
5 سینئر 3 ججز کا پینل جائے گا، وہاں سے جو ہے وہ چیف جسٹس کا نام آئے گا. اب مجھے یہ بتائیں استوری صاحب، یہ چیز اس کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں نا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سینئر 5 ججز ہیں جی. ان میں اگر منصور شاہ، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوکیل، 5. اس کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد 5 دوسرے آتے ہیں جب اس کا ٹینیور پورا ہوگا کسی ایک کا، وہ 5 ججز پیچھے جو ہے وہ تو دوڑ لگی رہے گی کہ ہم حکومت وقت کو جو ہے حکمرانوں کو خوش کرتے رہیں اور آئین اور قانون جائے بہاڑ میں، ہم آئین و قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے، ہم صرف حکمرانوں کو خوش کرتے رہیں. اور پھر پیغام رسانی بھی ہوگی کہ آپ یہ کیس ہمارے سامنے لگا دیں، ہم آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، آپ ہمیں چیف جسٹس بنا دیں. اچھا چلے، یہ تو ایسا ہوگا نا، یہ تو کسی صورت میں قابل قبول، یہ نہ وکلاء برادری کو قابل قبول ہے اور نہ یہ صحافی برادری کو، سول سوسائٹی کو یہ قابل قبول ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کسی صورت میں. وہ ایک جو پیٹرن آپ کا سیٹ ہو گیا یار. اب دیکھیں ایک آگے آپ کا جو ہمارے وہ ادارہ ہے جس ادارے میں جرنیل ہوتے ہیں جسے عرف عام مقتدرہ کہتے ہیں لوگ، وہاں پر ایک وہاں کی جو اپائنٹمنٹ جب ہوتی ہے تو وہ تو قوم کو لے کر بیٹھ جاتی ہے. وہ پہلے 4-5 جرنیل آتے ہیں، ان میں سے کسی کو ایکسٹینشن ہونی ہے، کون آنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، وہ لے کر ہمیں بیٹھا ہوا ہے پہلے. تو ایک نیا جہاں پر وہ طریقہ ہوگا کٹا کھولے کا ایسا نہیں ہوگا. اچھا چلیں رائی صاحب، آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں. میں ذرا یہ اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے جو مجوزہ ترامیم ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں آج جو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے درخواست دائر کی، اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے. اس آئینی درخواست میں خاص طور پر جو ممبران پاکستان بار کونسل ہیں اس میں عابد زبیری ہیں، شفقت محمود ہیں، شاف سرکی ہیں، اشتیاق احمد ہیں اور پھر منیر کاکڑ ہیں. تو ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ایک چیز بتا دیں کہ عابد زبیری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، جی سابق صدر ہیں، سابق صدر. اور منیر کاکڑ اب جو اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں یہ صدارتی امیدوار ہیں، صدارتی مضبوط ترین صدارتی امیدوار ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ بن جائیں گے. اچھا چلیں، پھر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور مجوزہ آئینی ترمیم کے بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے. پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر بھی لیتی ہے تو پھر صدر مملکت کو دستخط کرنے سے بھی روکا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی آزادی اختیارات کو واپس یا عدالتی امور کو مقدس قرار دیا جائے. اس کے علاوہ جو درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس درخواست میں پاکستان بار کونسل کے ان 6 ممبران کی جانب سے وفاق، 4 صوبوں، قومی اسمبلی اور سینٹ سمیت جو دیگر ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں بڑی درخواست آ چکی ہے، لیکن یہ قبل از وقت ہے. اس درخواست پر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے. رائے صاحب، یہ تو درخواست آ گئی، ترامیم کا معاملہ بھی زیر غور ہے. اس ہفتے تو ممکنہ طور پر اب نظر نہیں آ رہا ہے، نمبر گیم بھی پوری نظر نہیں آ رہی ہے، پھر جو ڈرافٹ تھا وہ شیئر نہیں کیا گیا تمام سیاسی جماعتوں کو. پوری نظر کیا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سب کی نظروں کا محور بنے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے بھی وہ حکومت سے باہر رہنے میں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اس دفعہ کچھ عرصہ باہر رہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت میں واپس چلے جائیں گے؟ نہیں، میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی امینڈمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا. آئینی امینڈمنٹ پہلی بات جو ہے کہ یہ تو ہوگی نہیں. میں آپ کو بتاؤں استوری صاحب، اگر کچھ ہوئی تو شاید ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے گا جو آپ کے عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نکال دیا. یہ نہ وکلاء اس کو تسلیم کریں گے، نہ سول سوسائٹی آپ کی اس چیز کو تسلیم کرے گی. کسی صورت میں یہ ہونے نہیں دے گی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کل میں ویسے اس کا کریڈٹ دوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. آج تک اس کو جو معاملہ مؤخر کروایا گیا، کل 2 دن میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں جی. اگر مولانا فضل الرحمان اس پر ہاں کر دیتے تو پھر تو آپ نے وہ مسودہ پڑھا ہوگا، ڈرافٹ پڑھا ہوگا، وہ تو بالکل آپ کی یار آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو آپ ہیں اس پر بلڈوز کرنے کی وہ بات تھی. وہ آپ کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا جاتا اگر وہ ہو جاتا. لیکن اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مولانا فضل الرحمان بڑا سمارٹ انہوں نے پلے کیا ہے اور بڑا خوبصورت کھیلے ہیں. اور ایک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جب وہ پارلیمنٹ میں گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. شام کو جب وہ پارلیمنٹ میں گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. کسی صحافی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ایوان میں بولنے کے لیے. تو اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ مذاق بنایا ہوا انہوں نے ملک اور قوم کے ساتھ. جب یہ بات انہوں نے کی تو مجھے اس وقت کھٹکا لگا کہ کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں شیئر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مولانا صاحب اتنا تپ ہے. مولانا صاحب ایک بڑے زیرک قسم کے پالیٹیشین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
لیکن ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، یہ اس کے بانیان میں سے، اس کے پائنیئر میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب. انہوں نے وہ جو 73 کا آئین ہے نا، انہوں نے بھٹو نے ان کے ساتھ مل کر سارا کچھ کر کے وہ تیار ہوا تھا. آپ اگر آپ کا پارلیمنٹ میں جائیں تو فرسٹ فلور پر آپ وہ تمام لوگ ان کے وہ مجسمے نظر آئیں گے جنہوں نے وہ بلایا تھا، آئین بنایا تھا، آئین پاکستان. اب وہاں کیا مجسمہ لگائیں گے؟ محسن نقوی کا مجسمہ لگائیں گے کہ محسن نقوی اب جو نیا آئین بنانے والوں میں محسن نقوی ہے، وہ محسن نقوی نہ جسے فیصل واوڈا کو چھوڑے یار، فیصل واوڈا لگا لیتے ہیں، کوئی بات. فیصل واوڈا کی تصویر، محسن نقوی جو ایک اگر الیکشن لڑے تو کسی یار وہ کونسلر نہیں بن سکتا، بلدیاتی الیکشن کا کونسلر نہیں بن سکتا. وہاں پر آپ اس کا مجسمہ لگائیں گے کہ یہ سب آئین بنایا نیا، وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گیا، اور جو بوٹ گلے میں لٹکا کر پھر رہا ہے یار، کمال کرتے آپ. ایسا نہیں ہوتا. اور جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایسا، پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بہت شعور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کل طارق ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا. طارق ملک صاحب جو نادرا کے چیئرمین رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ موجودہ دور میں یہ جو ہانپ رہے ہیں نا، یہ شور سے نہیں ہانپ رہے، یہ آپ کے شعور سے ہانپ رہے ہیں. پاکستان کی جو عوام ہے نا اس سے شعور آ گیا ہے. ویسے شعور سے مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی، میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی شعور آ گیا، سنا ہے کل جو ہے نا وہ شہباز شریف سے لڑ کے لاہور چلے گئے. یہ بات بالکل ایسے کریڈٹ انہیں دینا چاہیے میاں صاحب کو، اچھے کاموں پر تحسین کرنی چاہیے. جب وہ ڈرافٹ آیا کسی نے، ایک تو مجھے یہ جو کل اس نے اسمبلی میں آ کر بات کی نا سامنے کہ مجھے ڈرافٹ مل گیا اعظم زید تارڑ نے، مبارک ہو یار. تھو تیری وزارت قانون پر، تھو تیری جمہوریت پر، تیرے اختیارات پر. بنانا تجھے چاہیے تھا، تو نے کہا مجھے مل گیا یار، کمال ہے. اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا باز ضمیر قسم کا سیاستدان تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا. ٹھیک ہے. جب اس بھاڑے کے ٹٹو کے پاس وہ آیا تو اس نے جناب میاں صاحب کو جا کر بریف کیا، تو میاں صاحب کے 14 طبق روشن ہوئے. وہ کہا میاں صاحب نے بات ہی نہیں کی اور گاڑی میں بیٹھے اور لاہور چلے گئے. یہ اس کا کریڈٹ میاں صاحب کو بھی تھے آپ دینا. مطلب یہ بات تو ایگری کر رہے ہیں تو ہے نا، نہیں مطلب شعور آ گیا ہے. یہ آپ نے بھی مان لیا آج ہے. چلیں جی ناظرین دیکھ لیں، آج پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی شعور آ گیا، راجہ صاحب نے بھی بتا دیا، اور آپ کو بھی شعور آنا چاہیے. کیونکہ اب جن کو اگر باقی رہ گیا شعور کا مسئلہ ہے تو وہ راجہ بشار صاحب کو ذرا فالو کیجیے گا. باقی معاملات سامنے آپ کے پارلیمنٹ کا جو معاملہ تھا، آئینی ترامیم جو ہو رہی تھی، اب وہ کٹائی پہ پڑ چکا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے بھی ممکنہ طور پر تو پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب یہ آئینی ترامیم ہو جائیں. لیکن حکومت اس کا متبادل کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے میں شاید کامیاب ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ترامیم ہر صورت کرنی ہے، کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالی جائے گی. ایسے تو حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو یہ سمجھ لے حکومت کے پھر گھر جانے کے دن پورے ہو گئے. تو مجھے بھی دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.